مسیح کے پاک اور قدوس نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ خدا ان کا شکر، اس کی تعریف کرتے ہیں اس مبارک اور خوبصورت دن کے لیے جو خدا نے ہماری زندگی میں بخشا۔ آپ سب کے لیے، آپ سب کی سلامتی کے لیے، تندرستی کے لیے میری جان خدا ان کی حضور شکر گزار ہے کہ خدا ہم سب سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ خدا ان کا نام مبارک ہو، اس کی محبت کی بدولت آج ہم زندہ بھی ہیں اور تندرست بھی ہیں اور نجات یافتہ ہیں۔ اس کا شکر کرتے ہیں اس کے پیار کے لیے۔ یہ سارا فضل ہے، پیار ہے۔ وہ پیار ہے ہم جس کے لائق نہ تھے، اس لیے اس نے ہم پر فضل کیا اور لکھا یہ فضل ہمارے کاموں کی وجہ سے نہیں ہے۔ میں خدا ان کا شکر کرتا ہوں کہ اس نے ہماری زندگی میں ایک اور دن بخشا تاکہ ہم اس کے لیے کچھ کر سکیں۔ خدا باپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں یسوع مسیح کے لیے، جس نے ہم سے پیار کیا، نجات دی، اور جس کی یہ خواہش ہے، جو چاہتا ہے کہ ہم اس کے جلال اور گواہی کے لیے استعمال ہوں، تاکہ جس طرح ہم نے نجات پائی ہے اس طرح ہمارا ایک بڑا مقام ہو آسمان کی بادشاہی میں۔ اور آسمان کی بادشاہی میں بڑا مقام ہمیشہ خدمت گزاروں کا ہوگا، کیونکہ کلام میں لکھا کہ جہاں میں ہوں وہاں میرا خادم بھی ہوگا۔ تو روح القدس کے لیے دل سے خدا باپ کا شکر گزار ہوں، جو ہمیں یہ باتیں سکھاتا اور ہم قوت بخشتا ہے تاکہ ہم مسیح میں قائم رہ سکیں، دلیری دیتا ہے تاکہ ہم خدا یسوع مسیح کی محبت میں سرگرم رہ سکیں، قائم رہ سکیں۔ تو خدا باپ کا شکر کرتا ہوں پاک روح کے لیے، اور پاک روح کے لیے جو ہمیں ہر روز نیا بناتا ہے۔ پریز گاڈ۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ جو میری خدمت کرتا ہے باپ اس کی عزت کرے گا، اور جو میری خدمت کرتا ہے جہاں میں ہوں وہاں میرا باپ، میرا خادم بھی ہوگا۔ تو جیسا کہ پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایک ایماندار کو جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے، اسے ویلا نہیں ہونا چاہیے، اس کے پاس خدمت ہونی چاہیے۔ خدمتیں طرح طرح کی ہیں، کسی کو انتظام کرنے کی، کسی کو دعا کی رہنمائی کرنے کی، کسی کو طرح طرح کی زبانیں اور زبانوں کا ترجمہ، مختلف خدمتیں ہیں۔ تو ابتدائی کلیسیا کے بارے میں لکھا ہوگا کہ ان میں کوئی بھی محتاج نہ تھا۔ جہاں تک محتاج کا لفظ ہے، محتاج کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ محتاج کا ایک مطلب ہے کہ اپاج، لیکن محتاج کا ایک اور مطلب ہے جو کسی بھی کام کے لائق نہ ہو۔ اور جہاں لکھا کہ ان میں کوئی محتاج نہ تھا، تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ابتدائی کلیسیا کے ہر بندے کے پاس خدمت تھی، ہر بندہ خدمت کرتا تھا۔ آج میں نے دیکھا کہ چرچ میں چند ایک لوگ ہوتے ہیں جن کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، جنہوں نے چرچ کے معاملات کو دیکھتے ہیں۔ باقی لوگ صرف چرچ آتے ہیں، سنڈے کو آتے ہیں یا فرائیڈے کو آتے ہیں، صرف چرچ آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، عبادت کرتے اور چلے جاتے ہیں۔ کلام خدا فرماتا ہے جو میری خدمت کرے گا باپ اس کی عزت کرے گا، اور جہاں میں ہوں وہاں میرا خادم ہوگا۔ خادم کا مطلب پادری نہیں ہے، صحیح ہے؟ ابتدائی کلیسیا میں سے 7 لوگ چنے گئے جو چرچ کے سارے انتظام کو دیکھیں۔ اب وہ مخصوص تو چرچ کے انتظام میں تھے، چرچ کے انتظام میں خدمت ہونا الگ بات ہے، اور ساتھ ساتھ وہ ایونجلزم کرتے تھے۔ ایونجلزم جو ہے، منادی کرنا جو ہے، یہ خدمت نہیں ہے۔ منادی کرنا جو ہے یہ بلاٹ نہیں ہے۔
منادی کرنا آپشن نہیں ہے، منادی کرنا حکم ہے، اور یہ حکم کسی ایک فرد واحد کے لیے نہیں ہے، یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو ایمان لایا ہے۔ جو بھی خدا کے بیٹے پر ایمان لایا ہے، اس کا کام ہے کہ وہ اس کی گواہی دے، اس کی گواہی دے۔ اگر وہ منادی نہیں کر رہا، اگر وہ گواہی نہیں دے رہا، تو وہ غلط کر رہا، وہ مجرم ہے، اس سے باز پرس ہوگی۔ خدمت، چرچ کی خدمت ہونا، نعمتیں ہونا، برکتیں ہونا، خدمتیں ہونا، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ الگ سبجیکٹ ہے۔ لیکن منادی کرنا، گواہی دینا، یہ حکم ہے، اور یہ حکم کلام میں لکھا ہے جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا۔ ایمان لانے والوں کے لیے کے درمیان یہ معجزے ہوں گے کہ وہ میرے نام سے بدروحوں کو نکالیں گے، بڑے بڑے معجزے کریں گے۔ اگر کوئی ہلاک کرنے والی چیز پئیں گے تو انہیں ضرر نہیں پہنچے گا، وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو بیمار اچھے ہو جائیں گے۔ ایماندار بندہ، اس سے خدمت کرنی ہے، اور اگر کسی ایماندار کے پاس خدمت نہیں ہے تو وہ ایماندار تو ہو سکتا ہے، لیکن جو برکت، جس اجر کا وعدہ خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں، وہ اجر پھر حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ اجر جو ہے وہ صرف خدمت گزاروں کے لیے ہے۔ اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر ایماندار، کیونکہ خدا کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں، اجر کی کمی نہیں ہے، تحفوں کی کمی نہیں ہے، تاجوں کی کمی نہیں ہے۔ مکاشفہ میں لکھا اس کے سر پر بہت سے تاج ہیں، بہت سارے تاج، اور اسی طرح وہ چاہتا ہے کہ آپ کے سر پر بھی بہت سارے تاج ہوں، لیکن وہ تاج خدمت کا صلہ ہے۔ نجات کے لیے آپ کو کوئی ورک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نجات کے لیے صرف یسوع مسیح کا اقرار کریں گے۔ جو زبان اس کے خداوند ہونے کا اقرار کرے گی وہ نجات پائے گی۔ نجات کے لیے آپ کو کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نجات کے لیے آپ کو کوئی اعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو جو عمل کرنے ہیں وہ عمل ہے خدمت گزاری کا کام۔ اس سے کیا ہوگا؟ نجات تو آپ کو فضل سے مل گئی ہے، لیکن وہ جو تاج، وہ جو انعام آپ کو ملنا ہے، وہ آپ کی خدمت گزاری پر ملنا ہے۔ دیکھیں، بہت سارے چرچز ایسے ہیں جہاں پر کاہنہ نظام ہے کہ صرف پادری خدمت کر سکتا ہے، پادری کے علاوہ کوئی خدمت نہیں کر سکتا۔ لیکن ہم جو ایماندار ہیں، ہمارے لیے حکم ہے کہ جو بھی ایمان لائے وہ منادی کرے، جو بھی ایمان لائے وہ گواہی دے۔ حکم ہے کہ جاؤ ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو۔ ہمیں لوگوں کے پاس خدا کا کلام لے کر جانا، ہمارے پاس چرچ انتظام جو ہے، چرچ کے انتظام میں ہمارے پاس خدمت ہونی چاہیے۔ اگر چرچ سسٹم میں آپ کے پاس کوئی خدمت نہیں ہے، چاہے باہر جوتے ہی ٹھیک کرنے کی خدمت کیوں نہ ہو، اگر آپ کے پاس چرچ میں کوئی خدمت نہیں، اگر اور کچھ نہیں تو چرچ میں ہر میٹنگ سے پہلے آ کر پرفیوم لگا دیں۔ چرچ میں، پورے چرچ میں جہاں لوگ بیٹھ کے خدا ان کی عبادت کرتے ہیں، وہاں پرفیوم چھڑکتے ہیں۔ یاد رکھیں، ایک عورت نے عطر دان میں عطر لا کے یسوع کے سر پر عطر توڑا تھا، اور میرے یسوع نے اس کو اتنی بڑی برکت دی، اتنا بڑی برکت دی کہ لکھا جہاں کہیں انجیل کی منادی ہوگی اس کا ذکر کیا جائے گا۔ خدمت ہے خالی عطر، اور شاگردوں کو بڑا برا لگا۔ آپ جب خدمت کرو گے تو لوگوں کو برا لگے گا، لیکن آپ نے اس بات کی پرواہ نہیں کرنی، کیونکہ آپ لوگوں کے لیے نہیں کر رہے۔ آپ کو لوگوں سے معاوضہ نہیں لینا، لوگوں سے اجر نہیں لینا، کیونکہ آپ خدمت لوگوں کی نہیں کرتے تو لوگوں سے اجر کی توقع کیوں رکھتے ہو؟ لوگوں کی خدمت نہیں کرتے، لوگوں سے تعریف کی توقع کیوں رکھتے ہو؟ تعریف کی توقع رکھو، لیکن یسوع مسیح سے، جب وہ آپ کو کہے گا نا شاباش اچھے نوکر۔ میں ایک آپ کو بات بتاتا ہوں، ایک دفعہ ایک طبلہ نواز تھا، وہ نیچے بیٹھ کے طبلہ بجا رہا تھا اسٹیج پہ، سامنے گیلری میں اوپر اس کا استاد بیٹھا ہوا تھا، تو نیچے سے لوگ جیسے وہ طبلہ بجاتا تو کوئی ٹھیکا شیکا مارتا تو لوگ تالیاں بجاتے بہت زیادہ، واہ واہ استاد جی، واہ خان صاحب زبردست۔ تو وہ کوئی رسپانس نہیں دیتا آگے سے، جیسے بندے کی تعریف ہوتی ہے تو خان صاحب تھوڑا اور
وہ کرتے ہیں کہ مجھے بڑا اچھا لگا کہ آپ نے میری تعریف کی. لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں لیکن وہ کوئی رسپانس نہیں دیتا لوگوں کو. 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ 10 دفعہ پوری میٹنگ میں لوگوں نے بڑی تالیاں بجائیں اس طبلے کے لیے, لیکن اس کو کوئی فیل نہیں ہوا. اچانک سے لوگوں نے کوئی تالیاں شالیاں نہیں بجائی. اچانک سے اس نے طبلے کے سٹائل سے بتایا کہ میں بڑا خوش ہو گیا, میں نے کوئی ایسا کام کیا, واہ واہ ہو گئی ہے. تو پھر وہ جو میٹنگ پرزائڈر تھا اس نے اس سے پوچھا کہ خان صاحب جب لوگ تالیاں بجا رہے تھے تو آپ کوئی رسپانس نہیں دے رہے تھے, لوگ اتنے خوش ہو رہے تھے, لوگوں کو اتنی برکت مل رہی تھی آپ کے طبلہ بجانے سے, لوگ انجوائے کر رہے تھے, تو آپ کو رسپانس نہیں دے رہے تھے. تو اب کسی نے بھی تالی نہیں بجائی, کسی نے بھی آپ کو کوئی ایسی بات نہیں کی, تعریف نہیں کرو, ابھی آپ نے رسپانس دے دیا. اس نے کہا یہ جو تالیاں بجا رہے ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں بیچاروں کو طبلہ کیا چیز ہوتی ہے, یہ تو خالی واہ واہ کرتے ہیں, تعریفیں کرتے ہیں, ان کو نہیں پتا کہ طبلہ بیسیکلی کیا ہے. وہ گیلری میں اوپر میرا استاد بیٹھا ہوا ہے, یہ سارے واہ واہ کر رہے تھے لیکن وہ کوئی رسپانس نہیں دے رہا تھا, وہ کہہ رہا تھا کوئی مزہ نہیں آ رہا. تو اب جب ان کو پتہ نہیں چلا لیکن اس نے مجھے کہا زبردست, اب میری تعریف اس کی طرف سے ہوئی ہے تو اس لیے میں جوش سے بھر گیا ہوں. تو میرے بچوں, میرے بھائیوں, میری بہنوں, میرے ساتھیوں, ہمیں لوگوں سے واہ واہ نہیں کروانی. جب لوگ آپ کی تعریف کریں, کلام خدا فرماتا ہے افسوس تم پر جب لوگ تم کو بھلا کہیں. جب ہم بھلے میں, بھلائی میں, واہ واہ میں, تعریفوں میں, عزت میں پڑ جاتے ہیں نا, پھر ہم اپنی خدمت کو کھو دیتے ہیں, اپنی برکت کو کھو دیتے ہیں. جب ہم توقع کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ لوگ ہماری خدمت کو سراہیں, لوگ ہماری خدمت کو مانیں, لوگ ہماری عزت کریں, تو سمجھ لو کہ ہم پاک روح سے خالی ہو گئے ہیں. سمجھ لو کہ ہمارے اندر دنیاوی سوچ آ گئی ہے. اس لیے ہمیں اس سے بچنا ہے. کام کرو, لکھا ہے جو کام کرو جی سے کرو, یہ جان کر کرو کہ خداوند کے لیے کرتے ہو نہ کہ آدمیوں کے لیے. جب کرتے خداوند کے لیے ہو تو تعریف اوپر سے آنی چاہیے. وہ خود آئے گا اور کہے گا شاباش اچھے نوکر, تو تھوڑے میں دیانتدار رہا, تجھے بہتوں کا وارث بنایا جائے گا. جو خدمت تیرے پاس تھوڑی ہے, اتر لانے کی اتر لانے کی خدمت لے آ. چرچ میں پھول, تازہ پھول ہر میٹنگ میں رکھنے کی خدمت ہے, رکھ دے. چرچ میں پانی کی بوٹلز لانی ہے, لا کے رکھ. چرچ کے پنکھے صاف کرنے ہیں, لائٹیں صاف کرنی ہیں, چرچ کا سٹیج صاف کرنا ہے, باہر آنے والے لوگوں کے جوتے سائڈ پہ رکھنے ہیں. کوئی خدمت ہونی چاہیے تیرے پاس, تاکہ تو کوئی پوچھے تو اس کو کہو کہ یار میری چرچ میں خدمت ہے, مجھے اپنی خدمت کرنے جانا, ذمہ داری نبھانے جانا ہے. اگر آپ کے پاس کوئی خدمت بھی نہیں ہے, خالی آ کے بیٹھ جاتے ہو اور چلے جاتے ہو, تو آپ غلط جگہ پر ہو. میں آپ کو کہتا ہوں آج ہی جب آپ چرچ جاؤ, یا کل سنڈے ہے کل چرچ جاؤ, فوری طور پہ اپنے رہنما سے, اپنے استاد سے ملو اور اس سے کہو کہ سر مجھے خدمت چاہیے, مجھے کوئی بھی خدمت دے دو. آپ مجھے حکم کرو, میں باہر جوتے پکڑ کے کھڑا رہوں گا لوگوں کے, لیکن مجھے چرچ میں خدمت چاہیے. اور خدمت دو, اس کو بولو مجھے دو خدمت, بھائی مجھے چاہیے خدمت. اور پھر وہ آپ کو چھوٹی سی خدمت دے دے گا, لائٹیں بند کر دیا کرو, لائٹیں آن کر دیا کرو, یہ بھی بہت بڑی خدمت ہے. خالی وہ کہہ دے کہ ایک بوتل پانی میرے لیے لے آیا کرو, یہ بھی بہت بڑی خدمت ہے. وہ آپ کو کہے چرچ کا واش روم صاف کر دو, بہت بڑی خدمت ہے, قبول کرو اور اس کو ذمہ داری سمجھ کے نبھاؤ. خداوند آپ کو برکت دے, کیونکہ اجر خادم کے لیے ہے. وہ جگہ جہاں یسوع رہتا ہے, وہ جگہ صرف اس کی ہے جو یسوع کی خدمت کرتا ہے. اس لیے میرے عزیزوں, آج ہی پاسٹر کے پاس پہنچ جاؤ, نہیں تو کل تو اس کو پکڑ لو, بولو بھائی مجھے چرچ میں خدمت دے, کوئی بھی دے پر مجھے خدمت چاہیے. آمین. خداوند آپ کو برکت دے اور خداوند آپ کی مدد کرے, خداوند آپ پر فضل کرے کہ آپ کو چرچ میں خدمت ملے اور آپ اس خدمت کو مرتے دم تک نبھاؤ. یسوع کے قادر مطلق نام سے نبھاؤ اسے. کچھ بھی ہو جائے, بیماری ہو, کمزوری ہو, آپ اپنی جگہ پر کسی کو نہیں آنے دو, آپ اپنی خدمت خود کرو. کچھ بھی ہے کرنی ہے, شاعر بنی کی روٹی بنا کے لانی ہے, شاعر بنی کا جوس لے کے آنا ہے, کوئی خدمت ہے کرنی ہے, ہدیہ اٹھانا ہے, اپنی ذمہ داری لو, ہدیے کی ٹوکریوں کو سنبھالنا ہے, کچھ بھی کرو اپنی ذمہ داری لو. آمین. خداوند آپ سب کو بہت برکت دے, بہت برکت دے, بہت برکت دے, اور ایسا کرنے کی توفیق عطا کرے یسوع مسیح کے نام سے. آمین.